کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورہ ماعون تلاوت کی، جس سورہ میں اللہ فرما رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا لا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں لوگوں کو تشویق نہیں دلاتا۔ اس سورہ میں دو اور بھی باتیں ہیں، ایک تو یتیم کے بارے میں، دوسری بات نماز کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں بھی اللہ فرما رہا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازی اپنی نماز میں غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضرورت والی ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ جو آج میرا موضوع سخن تھا وہ یتیم کے بارے میں اس سورہ میں بھی فرمایا، اور قرآن مجید میں 25 مقامات پر یتیم کا ذکر فرمایا۔ کبھی صرف یتیم لفظ کے ساتھ، کبھی الیتامى، کبھی لیلیتامى، اس طرح 25 مقام پر ذکر کر کے اللہ نے یتیم کے بارے میں خصوصی احکام جاری فرمائے۔ یتیم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر غضب نہیں کرنا، قہر نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غضبناک نہیں ہونا۔ ایک جگہ پر اللہ یتیم پر احسان کے بارے میں فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، ذوی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، یتیم اور مساکین کے ساتھ احسان کرو گے۔ عزیزان، لا تقہر، یتیم کو غصہ نہیں ہونا، یتیم کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیم کا احترام کرنا ہے۔ یہ بھی قرآن نے بتایا۔ قرآن میں ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے جب ہم لوگوں کو آزماتے ہیں اور وہ آزمائش میں پورا نہیں اترتے، ہم ان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں تو یقول ربی اہانن، اے اللہ تو نے ہماری اہانت کی، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ جو سزا تمہیں ملی ہے تمہارا رزق تنگ ہو گیا ہے، تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، تم نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ یتیم کے بارے میں قرآن میں 25 مقامات پر ایسے الفاظ ذکر کیے۔ کبھی اللہ کہتا ہے اے لوگو، اے مومنو، فلا تقربوا مال الیتامى، یتامہ کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔
کبھی اللہ کہتا ہے کہ یتامہ کے ساتھ انصاف کرنا ہے، کبھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر یتیم مل جائے اس کی پرورش اور تربیت کا بندوبست کرنا ہے۔ اللہ خود اس عہدے اور اس یہ جو عہدہ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے نبی پاک کو، اے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی۔ علم یجد کا یتیما فآوا، یہ وہ عہدہ ہے، یہ وہ کام ہے جو یتیم کی تربیت اور کفالت والا جو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ یتیم کا احترام کرنا ہے، اس کو غصے نہیں ہونا، اس پہ قہر نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ اس کے علاوہ یتیم کے حقوق میں احادیث بھی بہت ساری وارد ہوئی۔ کہا یتیم کی پرورش کرنا، یتیم سامنے آ جائے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھنا، یتیم سے پیار کرنا، یتیم سے اچھے طریقے سے ملنا۔ یہاں تک کہ ایک روایت یہ تک بیان کر دیتی ہے اگر بچے کھیل رہے ہوں، وہاں پہ کوئی یتیم ہو، وہاں پر تمہارا بیٹا بھی کھیل رہا ہو، جب اپنے بیٹے کو آواز دو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ بلانا۔ کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو بیٹا کہو، اس کا تو باپ نہیں ہوگا، اس کے دل میں جائے گا کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بھی بیٹا کہہ کر بلاتا۔ عزیزان، بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اللہ نے قرآن میں اور نبی کے ذریعے فرمان میں یتیم کے بارے میں۔ اب یتیم کو پالنا، یتیم کی کفالت کرنا ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبانی بیان کروا دیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا روایت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ کے ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ قبرستان میں سے گزرے، جب گزرے تو اس قبر پر اللہ کا عذاب آ رہا تھا۔ 1 سال بعد اسی راستے سے گزر ہوا، دیکھا اس قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ 1 سال پہلے گزر ہوا تھا، اس قبر پر عذاب تھا، آج اس قبر پر تیری رحمتیں ہیں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، عیسیٰ یہ بندہ گناہگار تھا، فوت ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ پروان چڑھا، وہ بچہ نیک بنا، وہ بچہ صالح بنا، جب بڑا ہو گیا اس نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی، اس نے ایک بچے کی پرورش کی، اس کے صدقے میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ کیا عظمت ہے یتیم کو پالنے کی۔ رسول خدا جب یہ عظمت بیان کر رہے تھے اپنے اصحاب کے درمیان تو بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ اے میرے اصحاب، تمہیں معلوم ہے کہ یتیم کو پالنے کا ثواب کیا ہے؟ نہیں معلوم تو میں بتائے دیتا ہوں، جو انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا۔ اے میرے صحابہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اس طرح ایک مقام میں ہوں گے۔ عزیزان، جس طرح قرآن نے اور نبی پاک کے فرمان نے بتایا تھا
اور اہتمام کروایا تھا. ان سب باتوں پر جو سب سے بہترین عمل کر سکا وہ دنیا میں سب سے بہترین گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے. ائمہ علیہ السلام نے اپنی آخری وصیتوں میں بھی یتیم کو یاد رکھا. جب مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگ گئی، وصیتیں کرنے لگے. مسجد کے بارے میں وصیت کی کہ ویران نہ چھوڑنا، بطخوں کے بارے میں وصیت کی ان کو تنہا نہ چھوڑنا، خیال نہ رکھ سکو تو آزاد کر دینا. اسی طرح یتیم کے بارے میں بھی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو یتامہ کا خاص خیال رکھنا. ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام گلی سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. دستک دی، ایک عورت باہر آئی. مولا نے پوچھا کیا وجہ ہے، بچے رو رہے ہیں. عورت نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں، میں نے کھانا رکھا ہوا ہے، کوئی چیز تو ہے نہیں، تسلی دینے کے لیے پانی ہی دیچکی میں ڈال کے ابالنے کے لیے رکھا ہوا ہے. مولا نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو. گئے گھر سے سامان لے کر آئے، اس عورت کو دیا اور کہا یہ لو سامان تم بناؤ، میں یتیموں کو تسلی دیتا ہوں. کیا کام ہے یہ، ایسا عظیم کام ہے جس کام کی نسبت اللہ اپنی طرف دیتا ہے، اور وہ کام کرنے میں اللہ کا ولی عزت محسوس کرتا ہے، شرف محسوس کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں اہل بیت. ایک اور صلوات پڑھ دیں. یہ اہل بیت کا گھرانہ جب کوئی کام کرتا ہے وہی الہی اس کی تائید اور شان بیان کر دیتی ہے. مولا علی علیہ السلام نے مسکین کو انگوٹھی دی، وہی الہی آ گئی. انما ولیکم اللہ ورسولہ واللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. اہل بیت نے ایک دفعہ جناب حسنین بیمار ہو گئے. اہل بیت نے منت مانی کہ روزہ رکھتے ہیں، یا اللہ اس کو شفا دے دے، شفا ہو گئی تو ہم روزہ رکھیں گے. بہت مشہور واقعہ ہے. روزہ رکھا گیا، افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان سج گیا، ابھی کھانا چاہتے ہیں، دروازے پہ دستک ہو گئی. دستک دینے والا کہتا ہے اہل بیت نبوہ میں یتیم ہوں، کوئی کھانے کے لیے چیز چاہیے. کریم گھرانہ تھا، پانی سے افطاری کر لی، سارا کھانا اٹھا کے یتیم کو دے دیا. دوسرا دن ہوا، روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان سجا، دروازے پہ دستک ہوئی. اہل بیت نبوہ مسکین ہوں، کوئی چیز کھانے کو دے دو. سب کچھ دے دیا. تیسرے دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت